آپ کی گردن کے اوپر یہ چھوٹی سی ہڈی یہ سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے کہ ہم بولتے کیوں ہیں۔ اسے ہائیوئڈ بون کہا جاتا ہے جو زبان اور حلق کو سہارا دیتی ہے۔ یہ ہڈی جانوروں کی مختلف اقسام میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ ہاؤلر منکی جو اس کی مدد سے آوازیں نکالتا ہے۔ لیکن انسانوں میں اس ہڈی کی ایک منفرد شکل ہے جو ہمیں زیادہ پیچیدہ بول چال کے قابل بناتی ہے۔ فاسلز کے تجزیے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم 1,35,000 سال پہلے انسانوں میں بولنے کی صلاحیت موجود تھی۔ قدیم ڈی این اے کے تجزیے سے سائنسدانوں کو یہ سمجھنے میں مدد ملی ہے کہ ہم نے بولنا کیسے سیکھا۔ FOXP2 نامی جین زبان کے ارتقاء سے جڑا ہوا ہے اور یہ ماڈرن انسانوں اور ان کے پرانے رشتہ دار نیانڈرتھالز میں بھی پایا گیا ہے۔ یہ صلاحیت مختلف جانداروں میں بھی پائی جاتی ہے، جیسے بندر، پرندے اور مچھلیاں۔ انسانوں میں FOXP2 جین میں ایک خاص تبدیلی پائی جاتی ہے جو دماغ کے ان حصوں کو قابو میں رکھتی ہے جو بات چیت سے متعلق ہیں۔ ہماری جسمانی ساخت اور ذہانت کا ایک ایسا خاص امتزاج ہے جو کسی اور جانور میں نہیں پایا جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ انسانی زبان اتنی ترقی یافتہ اور پیچیدہ ہے۔ لیکن ہم نے سب سے پہلے بولنا شروع کیوں کیا؟ زبان کے ماہرین کے پاس اس کے آغاز کے بارے میں کئی نظریات ہیں۔ ہم ماضی میں واپس جا کر زبان کے آغاز سے متعلق نظریات کو ثابت نہیں کر سکتے، لیکن ہم سمجھ بوجھ کے ساتھ کچھ اندازے ضرور لگا سکتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اشاروں کے ذریعے بات چیت شروع کی۔ ایک اور کے مطابق اوزار بنانے کے لیے جو ذہنی صلاحیت درکار تھی اس نے ہمیں اپنے خیالات کو جملوں میں ڈھالنے میں مدد دی۔ اگر آپ غور کریں تو یہی وہ وجہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب رہیں۔ کچھ ماہرین کے خیال میں بولنے کی عادت بڑے سماجی گروہوں میں تعلقات مضبوط رکھنے کے لیے پیدا ہوئی، جو پہلے گرومنگ سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ گپ شپ میں بدل گئی۔ ایک مشہور ماہر لسانیات نام چومسکی کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں زبان بولنے کی صلاحیت پیدائشی طور پر موجود ہے۔ سچ شاید ان تمام نظریات کا مجموعہ ہے۔ ہم گپ شپ کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ہمارے دماغ بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ قدیم فن پارے اور اوزار ہمیں انسانی رویوں اور زبان کے بارے میں وہ اشارے دیتے ہیں جو فاسل سے نہیں مل سکتے۔ جب آپ ان نوادرات کو دیکھتے ہیں تو یہ شناخت کی علامتیں معلوم ہوتی ہیں، جیسے لوگوں کو بتانے کا ایک طریقہ کہ آپ کا خاندان کون سا ہے، آپ کے دوست کون ہیں اور آپ کا گروپ کون سا ہے۔ جب انسانی برادریاں بڑی ہوئیں تو ہمیں اپنی شناخت ظاہر کرنے کی زیادہ ضرورت محسوس ہوئی اور شاید اسی طرح ہم نے پہلا لفظ بولنا شروع کیا۔ کچھ ریسرچرز نے دیکھا ہے کہ ویل مچھلیاں اپنے گیتوں کے ذریعے اپنی پہچان کے لیے خاص نام گاتی ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے کہ انسانی زبان کے ابتدائی الفاظ بھی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہوں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ سب سے پہلی زبان مشرقی افریقہ میں ابتدائی انسانوں کے ساتھ وجود میں آئی۔ افریقہ کی کچھ زبانوں میں کلک جیسی خاص آوازیں شامل ہیں جو دنیا کی زیادہ تر زبانوں میں نہیں ملتی۔ Isazwakala imisindo olwimini lwesiXhosa, isiZulu, Hadza kanye nolwimi lwamaKhoisan eningizimu nasempumalanga yezwekazi i-Afrika. کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کلک کی آوازیں شاید ابتدائی زبانوں میں بھی موجود تھیں۔ جیسے جیسے انسان کرۂ ارض پر پھیلتے گئے زبانوں میں فرق بڑھتا گیا اور آج دنیا میں 7,000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ سب سے قدیم بولے جانے والی زبانیں نہیں ہیں، لیکن سب سے پرانی تحریری زبانوں میں سومیرین، ایجپشن اور اکیڈین شامل ہیں۔ آج بھی استعمال میں آنے والی سب سے قدیم زبان تمل سمجھی جاتی ہے، جو بھارت، سری لنکا، ملیشیا اور سنگاپور میں بولی جاتی ہے۔ தமிழ் மொழி 2500 ஆண்டுகளுக்கும் முந்தையது. چینی زبان کی بھی جڑیں بہت پرانی ہیں۔ 上古汉语可以追溯到3000多年前的商朝。 اور جس طرح ہم بات چیت کرتے ہیں وہ وقت کے ساتھ مسلسل بدلتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے معاشرہ زیادہ پیچیدہ ہوتا گیا، زبان بھی ترقی کرتی گئی۔ ہمارے آباء و اجداد بہت ذہین تھے، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ سماجی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح جڑتے تھے۔ ہماری پیچیدہ زبان انسان ہونے کی ایک منفرد خصوصیت ہے۔ زبان ہمیں کہانیاں سنانے، خواب دیکھنے اور تصور کرنے کی
طاقت دیتی ہے۔ یہ ہمیں وقت کے سفر پر لے جاتی ہے تاکہ ہم ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں بات کر سکیں۔ جیسے جیسے دنیا زیادہ ڈیجیٹل ہو رہی ہے، زبانیں پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے بدل رہی ہیں۔ ہر جنریشن کے ساتھ نئے الفاظ، ایموجیز اور اصطلاحات سامنے آ رہی ہیں، لیکن بات چیت کرنے کی اصل وجہ آج بھی وہی ہے، ایک دوسرے سے جڑنا، اپنے خیالات کا اظہار کرنا اور سمجھے جانا۔